حدیث نمبر 4346۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تھے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، نہ زنا کرو گے، نہ چوری کرو گے، اور نہ ہی کسی نفس کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، نہ حق قتل کرو گے۔ پس تم میں سے جو شخص اس کو پورا کرے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جو ان میں سے کسی گناہ کا مرتکب ہو اور اسے اس کی سزا دی جائے تو وہی اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو ان جرائم میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اگر چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ حدیث نمبر 4347۔ امام مسلم نے اسی سند کے ساتھ امام زہری سے یہ روایت بیان کی اور اس میں یہ اضافہ نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ یشرکنا باللہ شیئا، کہ وہ عورتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ حدیث نمبر 4348۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس طرح عہد کیا جس طرح عورتوں سے وعدہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ چوری کریں، نہ زنا کے مرتکب ہوں، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں، اور نہ ہم میں سے بعض دوسرے بعض پر افترا یعنی جھوٹ باندھیں۔ پس تم میں سے جو اس کو پورا کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم ہے، اور جس نے کسی حد والے جرم کا ارتکاب کیا اور اس پر حد قائم کی گئی تو وہ اس کا کفارہ ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، وہ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ حدیث نمبر 4349۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ میں ان نقبہ میں سے ہوں جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی، تو فرماتے ہیں ہم نے آپ کے دست حق پرست پر اس بات کی بیعت لی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہ زنا کریں گے، نہ چوری کریں گے، اور نہ کسی نفس کو نہ حق قتل کریں گے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، نہ ہم لوٹ مار کریں گے اور نہ ہی نافرمانی کریں گے۔ اگر ہم اس کی پابندی کریں تو ہمارے لیے جنت ہے، اور اگر ہم نے ان ممنوع کاموں میں سے کوئی کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھ لیا تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ابن رمحہ کہتے ہیں قضاء الی اللہ کے الفاظ ہیں۔